السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نند بیمار رہتی تھی، اسے مسلسل ادویات دی جا رہی تھیں۔ ایک روز میں نے وہ ادویات اٹھا کر دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہ تمام ادویات یا تو نیند کی تھی یا مانع حمل کی، لیکن کمواری نند کو یہ ادویات کیوں دی جا رہی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے سسرال میں کسی سے نہ ملا، تو میں نے خود اس معاملے کی تہ تک جانے کا ارادہ کیا۔ اور پھر چند دن بعد محلے کی ایک عورت نے عجیب انکشاف کیا کہ یہ لڑکی میری نند نہیں تھی، بلکہ یہ تو ان کی پہلی۔ میرے بابا محلے کے ایک آدمی منیر کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ بابا کا بڑا اچھا دوست تھا۔ بابا کو اپنوں نے دھوکہ دیا تھا، یعنی اپنے رشتہ داروں نے۔ ہمارے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، لیکن چاچو نے سب کچھ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ تب سے بابا کہا کرتے تھے کہ اپنوں سے زیادہ پرائے اچھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے وہ ہر روز شام کے وقت منیر انکل کے پاس جا بیٹھتے تھے۔ کبھی گلی کے کونے والی دکان پر دونوں چائے پیتے نظر آتے، اور کبھی ہمارے گھر کے باہر رکھی کرسیوں پر بیٹھے دیر رات تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ منیر انکل بظاہر بہت سلجھے ہوئے انسان لگتے تھے۔ پورے محلے کے جھگڑے وہی نمٹاتے تھے۔ کسی کے گھر میاں بیوی کا مسئلہ ہو یا دو بھائیوں کی لڑائی، سب لوگ انہی کے پاس جاتے تھے۔ محلے والے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ جب وہ گلی سے گزرتے تو ہر دوسرا آدمی سلام کرتا تھا۔ بابا کو یہی بات پسند تھی کہ بندہ عزت والا ہے، لیکن امی نہ جانے کیوں شروع سے ہی ان سے چڑتی تھی۔ امی اکثر بابا سے کہتی تھی کہ مجھے اس آدمی کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس کی باتوں میں کچھ عجیب ہے۔ بابا فوراً غصہ ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہیں تو ہر وہ آدمی برا لگتا ہے جس سے میں دوستی کروں۔ پھر دونوں کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی تو رات کا کھانا بھی خاموشی میں ہوتا تھا۔ امی برتن زور زور سے رکھتی اور بابا باہر جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ منیر انکل کی بیوی نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ کافی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا دلاور، اور ایک بیٹی بھی تھی۔ بیٹی کو ہم نے کبھی خاص دیکھا نہیں تھا، بس کبھی کبھار دروازے کے پیچھے سے اس کا سایہ سا نظر آتا تھا۔ محلے میں سب کہتے تھے کہ وہ بہت بیمار رہتی ہے، اسی وجہ سے شاید وہ کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی۔ دلاور اپنے باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ میں جب کالج جاتی تو راستے میں اس کی دکان پڑتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے اچانک اس کی طرف دیکھا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیتا تھا۔ نہ کبھی اس نے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے اس پر خاص دھیان دیا۔ عیدوں پر منیر انکل اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ امی کھانے کی تیاری کرتی، دسترخوان لگتا، بابا بڑے فخر سے انہیں بٹھاتے۔ کبھی کباب بنتے، کبھی پلاؤ۔ وہ لوگ بڑے آرام سے کھاتے پیتے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے، لیکن ان کی بیٹی کبھی ساتھ نہیں آئی۔ مجھے ہمیشہ یہ بات عجیب لگتی تھی۔ جب ہم کبھی ان کے گھر جاتے تو بھی اس لڑکی کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ بس ایک بند دروازہ ہوتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آرام کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ دونوں گھروں میں کافی میل جول ہو گیا تھا۔ بابا تو جیسے انہیں اپنا خاندان سمجھنے لگے تھے۔ کئی بار امی نے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر وقت کسی پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، لیکن بابا سنتے ہی نہیں تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جب اپنے خون نے ساتھ چھوڑ دیا تو اب غیر ہی اپنے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس دن شام کا وقت تھا۔ امی کچن میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔
اور میں ان کے پاس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ باہر صحن میں بابا اور منیر انکل بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد بابا نے مجھے آواز دی۔ میں باہر گئی تو دونوں عجیب سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ منیر انکل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا نے گلا صاف کیا اور کہا کہ منیر بھائی ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، منیر انکل بول پڑے کہ ہم چاہتے ہیں تمہارا رشتہ دلاور کے ساتھ ہو جائے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ اندر سے امی بھی فوراً باہر آ گئی تھی۔ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، لیکن انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ رشتہ بالکل بھی ہم پلہ نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی، کالج جاتی تھی، لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے۔ میری عمر بھی کم تھی، جبکہ دلاور میٹرک فیل تھا۔ قد میں مجھ سے چھوٹا تھا، رنگ و روپ بھی کوئی خاص نہیں تھا، اور مجھ سے کافی بڑا بھی تھا۔ امی نے فوراً بات کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے کہا کہ ارے فکر کیوں کرتے ہیں، رشتہ آیا ہے، شادی تھوڑی ہو رہی ہے، ابھی بچی چھوٹی ہے، ہم نے کہاں دینا ہے رشتہ۔ امی نے یہ بات مجھے تسلی دینے کے لیے کہی تھی، لیکن میں جانتی تھی اصل فیصلہ بابا نے کرنا تھا، اور بابا کے چہرے کو دیکھ کر مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ بابا کا پتہ نہیں تھا، دراصل منیر انکل نے بابا کی بڑی مدد بھی کی تھی۔ اکثر جب گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی تو بابا خاموشی سے ان کے پاس چلے جاتے تھے۔ کبھی وہ بابا کو ادھار دے دیتے اور کبھی بغیر مانگے ہی مدد کر دیتے تھے۔ امی کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی تھی کہ ہر وقت کسی کے احسان نہیں لینے چاہیے، لیکن بابا کے پاس شاید اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ اپنے رشتہ دار پہلے ہی دھوکہ دے چکے تھے، اس لیے بابا منیر انکل کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنے لگے تھے۔ ایک دفعہ محلے میں بابا کا کسی آدمی کے ساتھ بہت بڑا جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی۔ اس وقت پورے محلے میں اگر کوئی بابا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو وہ منیر انکل اور دلاور تھے۔ دلاور نے بابا کو پکڑ کر الگ کیا تھا، اور منیر انکل سب کے سامنے بابا کے حق میں بولے تھے۔ اس دن کے بعد بابا کے دل میں ان لوگوں کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ بابا احسان بھولنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ ہر بات یاد رکھتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ منیر انکل کو انکار کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن مجھے اس وقت تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان سارے احسانوں کی قیمت آخر میں مجھے دینی پڑے گی۔ رشتے والی بات کے بعد گھر کا ماحول عجیب ہو گیا تھا۔ امی ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ بابا سے بار بار کہتی تھی کہ یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ دلاور ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہے، نہ اس کی سوچ ملتی ہے نہ عادتی، لیکن بابا ہر بار ایک ہی جواب دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں منیر کو کیسے انکار کر سکتا ہوں، کیا کمی ہے اس کے بیٹے میں، میرا دوست ہے وہ، میری بیٹی کا جتنا خیال وہ اپنے گھر میں رکھے گا اتنا کوئی اور نہیں رکھے گا۔ امی غصے میں کہتی تھی کہ مجھے وہ آدمی جھوٹا لگتا ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ خوشامد کرے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن بابا فوراً ناراض ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہیں ہر اچھا آدمی برا ہی لگتا ہے۔ میں دونوں کی باتیں خاموشی سے سنتی رہتی تھی، کبھی امی کو دیکھتی اور کبھی بابا کو۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی اور بابا خود بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھی۔ امی پڑھی لکھی تھی، سمجھدار تھی، خوبصورت تھی۔ لوگ اکثر کہتے تھے کہ میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں، جبکہ بابا ایک سادہ سے دکاندار آدمی تھے، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے۔ کئی بار مجھے لگتا تھا کہ شاید ان دونوں کی شادی بھی ایسے ہی ہوئی ہوگی،
جیسے اب میری ہونے جا رہی تھی۔ امی نے آخری بار بہت سختی سے بابا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس رات مجھے آج تک یاد ہے، گھر کے اندر عجیب سا تناؤ تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن باہر ان دونوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ امی رو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ ایک بار اپنی بیٹی کی طرف دیکھ لو، تم اس کی زندگی خراب کر دو گے۔ صرف احسان اتارنے کے لیے اپنی بیٹی قربان مت کرو۔ بابا کافی دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے آہستہ لیکن مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ میں اس رشتے کو انکار نہیں کروں گا۔ وہ گھر میری بیٹی کے لیے سب سے بہترین ہوگا۔ اس کے بعد گھر میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی دیوار کو دیکھتی رہی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بغاوت کرتی۔ ویسے بھی کس بنیاد پر کرتی؟ بابا نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، کبھی مجھ سے برے طریقے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، بس شاید وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ محبت صرف روٹی کپڑا اور گھر دینے کا نام نہیں ہوتی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھی۔ کبھی سوچتی شاید بابا خود ہی منع کر دیں گے، کبھی لگتا شاید منیر انکل پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن اچانک گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ امی خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اب بابا سے بحث نہیں کرتی تھی، بس چپ چاپ میرے کپڑے سنبھالتی، جہیز کا سامان دیکھتی اور کبھی کبھی اکیلے میں روتی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار انہیں اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی مصنوعی مسکراہٹ دے دیتی تھی۔ ادھر منیر انکل کا گھر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ دلاور ہر وقت بابا کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا فخر ہوتا تھا، جیسے اسے کوئی بہت بڑی چیز مل گئی ہو۔ محلے والے بھی باتیں کرتے تھے، کچھ کہتے تھے کہ لڑکی بہت اچھی ہے، کچھ حیران ہوتے تھے کہ یہ رشتہ کیسے ہو گیا، لیکن بابا ہر بات سن کر بھی انسنا کر دیتے تھے۔ پھر آخرکار وہ دن آ گیا جب میری اور دلاور کی شادی کروا دی گئی۔ میں اپنے سسرال آ گئی۔ یہاں پر بس ہم 4 لوگ ہی تھے، میرے سسر، دلاور، کومل اور میں۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن صاف ستھرا تھا۔ صحن چھوٹا تھا جہاں ایک طرف گملے رکھے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ہلکا سا پرانا پن نظر آتا تھا، لیکن سب چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ میری نند کومل بھی تقریباً میری ہی عمر کی تھی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی شکل پر عجیب سی منحوسیت پھیلی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی دن سے خود پر توجہ نہ دی ہو۔ بال ہر وقت بکھرے ہوئے ہوتے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، چہرہ زرد سا رہتا تھا، آنکھیں ہمیشہ سوجی ہوئی لگتی۔ وہ سامنے آتی بھی تو چند لمحوں کے لیے، پھر فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ پہلے دن ہی میں نے دلاور سے پوچھ لیا کہ کومل کو کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت الماری میں کپڑے رکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا کہ یہ بیمار رہتی ہے، اس لیے گھر بھی تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ ویسے بھی 4 لوگوں کا ہی تو گھر ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ مجھے کاموں سے مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی میں نے اور کیا کرنا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا کہ مجھے پتہ ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ آپ کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر بولا کہ میں دکاندار آدمی ہوں، لوگوں کے چہرے پڑھنے جانتا ہوں۔ مجھے پہلے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں میرے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا تاکہ میں تمہاری سوچ بدل سکوں۔ تم میرے ساتھ خوش رہو گی، تمہیں خود یقین ہو جائے گا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا،
فکر نہیں کرو۔ میں چپ ہو گئی۔ فی الحال میرے اندر کسی امید کی جگہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں بار بار امی اور بابا کا رشتہ گھوم رہا تھا۔ اگر خوش رکھنا ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بابا نے امی کو رکھا ہوا تھا تو پھر واقعی میری زندگی عذاب بننے والی تھی۔ لیکن ابھی تک دلاور کا رویہ میرے ساتھ کافی حد تک اچھا تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی تھی، وہ آرام سے مجھ سے بات کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں مکمل نفرت بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے مجھے گھر کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ سارا گھر تم نے ہی سنبھالنا ہے۔ پھر اس نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کومل زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، دوائیاں چلتی رہتی ہیں، بیمار ہے۔ میں نے کہا کہ آخر مسئلہ کیا ہے اس کو؟ جب سے آئی ہوں یہی سن رہی ہوں کہ بیمار ہے۔ دلاور نے مختصر سا جواب دیا کہ اس کے دل کا مسئلہ ہے۔ میں فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ پھر تو واقعی بڑا مسئلہ ہے۔ بات ختم ہو گئی، لیکن میرے دل میں کومل کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ واقعی بیمار لگتی بھی تھی۔ اگرچہ دلاور نے آسانی سے کہہ دیا تھا کہ گھر تم نے سنبھالنا ہے، لیکن اندر سے میں تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ اپنے گھر میں امی ساتھ ہوتی تھی، کھانا زیادہ تر وہی بناتی تھی۔ میں صفائی، کپڑے اور برتن وغیرہ کر لیتی تھی، لیکن یہاں تو کھانا بھی مجھے ہی بنانا تھا۔ پورا دن کام کرتے کرتے میں تھک گئی تھی۔ شام تک میرے ہاتھوں میں ہلکا ہلکا درد ہونے لگا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اب رات کو روٹیاں بھی بنانی پڑیں گی، لیکن جب دلاور رات کو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ہوٹل کے کھانے کے تھیلے تھے۔ اس نے آتے ہی کہا کہ آج روٹیاں باہر سے لے آیا ہوں تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو۔ میں واقعی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے دل میں سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میری آسانی کا خیال رکھے گا۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو بستر پر ایک چاکلیٹ اور ایک پھول رکھا ہوا تھا۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر دلاور کی طرف مڑ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا کہ تمہارے لیے لایا ہوں، پورا دن تم نے کام کیا ہوگا، اب مزے سے بیٹھ کر چاکلیٹ کھاؤ۔ اتفاق سے مجھے چاکلیٹ بہت زیادہ پسند تھی۔ شاید پہلی بار اس دن میرے چہرے پر ہلکی سی اصلی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بولا کہ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں خوش رکھوں، باقی مجھے نہیں پتا تمہیں کن چیزوں سے خوشی ملتی ہے، بس اندازے سے لے آیا، لیکن اگر تمہیں کوئی چیز پسند ہے تو مجھے بتانا، اگر میری گنجائش ہوئی تو ضرور لا کر دوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ شوہر تو میرا اتنا برا نہیں ہے، سسر بھی کم از کم سامنے سے حد سے زیادہ میٹھے تھے۔ وہ تو بار بار یہی کہتے رہتے تھے کہ بہو نہیں ہے میری تو بیٹی ہے، میرے دوست کی بیٹی ہے، میں تو اس کا چاچو ہوں۔ اس گھر میں صرف ایک کومل ہی تھی جس کے ساتھ نہ ابھی تک میری ٹھیک سے بات ہوئی تھی اور نہ ہی میں اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب کبھی خاص بات ہوگی بھی نہیں، کیونکہ وہ بیچاری واقعی بہت بیمار لگتی تھی۔ لیکن ایک دن کچھ بہت عجیب ہوا۔ میرے سسر بھی باہر گئے ہوئے تھے اور دلاور بھی دکان پر تھا۔ گھر میں صرف میں اور کومل تھی۔ ویسے بھی زیادہ تر وقت نہیں ہوتا تھا، کومل اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کا خیال زیادہ تر میرے سسر ہی رکھتے تھے۔ صبح ناشتہ بھی وہی اس کے ساتھ کرتے تھے، اسے اپنے ہاتھ سے دوائی دیتے تھے۔ شاید ان دوائیوں میں نیند بہت ہوتی تھی، کیونکہ دوائی کھانے کے کچھ دیر بعد ہی وہ سو جاتی تھی۔ دوپہر کو جب میرے سسر کھانا کھانے گھر آتے تو کھانا بھی وہی اس کے کمرے میں لے جاتے تھے، وہی اسے کھلاتے تھے۔ میں نے کبھی کومل کو خود سے کھانا لیتے نہیں دیکھا تھا۔ شام کو دلاور آ جاتا تھا، کھانا سب کے لیے تیار ہوتا، لیکن اس گھر میں عجیب عادت تھی، سب اپنا اپنا کھانا خود پلیٹ میں ڈالتے اور اپنے اپنے کمروں میں جا کر کھاتے تھے۔
میں صرف اپنے اور دلاور کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آتی تھی۔ شام کے بعد میری زندگی نسبتاً آسان ہو جاتی تھی۔ دلاور میرے ساتھ بیٹھتا تھا، باتیں کرتا تھا، کبھی باہر سے کچھ لے آتا تھا، اس لیے دن کے مقابلے میں راتیں بہتر گزرتی تھی۔ لیکن اس دن سب کچھ الگ تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں مکمل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کچن میں برتن رکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر باہر دیکھا تو کومل اپنے کمرے سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے اسے پہلے کبھی اس وقت باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پہلے سے زیادہ زرد لگ رہا تھا، آنکھیں عجیب طرح سوجی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سوچا شاید آج اس سے تھوڑی بات ہو جائے گی۔ آخر وہ میری نند تھی، مجھے اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا اس کی مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ اچانک وہ تیزی سے اٹھ کر میری طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھے زور سے پکڑ لیے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی انگلیاں میرے کندھوں میں دس رہی تھی۔ وہ مجھے زور زور سے ہلا رہی تھی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور آنکھیں عجیب طریقے سے کھلی ہوئی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، یہ لوگ بہت برے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اس طرح کے رویے کی بالکل امید نہ تھی۔ اوپر سے اس کی باتیں بھی اتنی عجیب تھیں کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ مسلسل مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنی مرضی سے اس گھر میں آئی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں خوف سے کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاید دلاور تھا، وہ شاید کوئی چیز بھول گیا تھا، اس لیے واپس آیا تھا، ورنہ اس وقت وہ کبھی گھر نہیں آتا تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا فوراً دوڑ کر ہماری طرف آیا۔ اس نے بڑی مشکل سے کومل کو مجھ سے الگ کیا۔ کومل اب بھی عجیب عجیب باتیں کیے جا رہی تھی۔ دلاور اسے پکڑ کر اس کے کمرے میں لے گیا۔ میں فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے کندھے دیکھے تو وہاں اس کی انگلیوں کے گہرے لال نشان پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد دلاور واپس آیا تو میں نے فوراً اسے وہ نشان دکھائے۔ میں نے غصے اور خوف میں کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بیمار ہے، مجھے تو یہ پاگل لگتی ہے۔ دلاور نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولا کہ معاف کر دو مجھے نہیں پتا تھا وہ اس وقت کمرے سے باہر نکل آئے گی۔ پاگل نہیں ہے وہ، لیکن بیمار رہ کر بھی تو انسان پاگل ہی ہو جاتا ہے۔ اسی بیماری کی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی۔ میں نے فوراً کہا کہ آج تو آپ آ گئے، بعد میں کیا ہوگا اگر اس نے پھر سے مجھ پر حملہ کر دیا تو؟ دلاور نے نرمی سے کہا کہ پریشان مت ہو، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ پھر وہ کچھ دیر میرے پاس ہی بیٹھا رہا۔ وہ شاید مجھے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو وہ جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے تسلی دی کہ کومل سو گئی ہے، اب شام کو ہی اٹھے گی۔ تب جا کر میری جان میں جان آئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میرا دل بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ میں بار بار کومل کی آنکھیں یاد کر رہی تھی۔ اس کا وہ انداز اب بھی میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آخر کار میں احتیاطاً باہر نکلی اور بہت آہستگی سے کومل کے کمرے کے باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ دروازہ نہ کھول سکے۔ کنڈی لگاتے وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی میں نے وہ کنڈی کھول دی تھی۔
رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر وہ واقعی اس حد تک بیمار ہے تو شاید مجھے اس کے کمرے کو باہر سے اس طرح بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس کا خیال رکھنے کا یہی طریقہ تھا کہ میں اس کے لیے پرہیزی کھانا بنا دیتی تھی، اس کے کپڑے بھی میں ہی دھوتی تھی۔ شروع میں مجھے عجیب لگتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت ہو گئی۔ کئی بار وہ خاموشی سے اپنے کپڑے دروازے کے باہر رکھ دیتی تھی اور میں بغیر کچھ کہے اٹھا لیتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کپڑے دھو رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک قمیض پر پڑی۔ اس پر ہلکے سے سرخ اور نیلے نشان لگے ہوئے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا شاید کہیں ٹکرا گئی ہوگی، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہ نشان عجیب قسم کے تھے، ایسے جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو یا نقصان پہنچایا ہو۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا۔ رات کو جب دلاور آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ کومل کو چوٹ لگی ہے کیا؟ وہ اس وقت موبائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ لگ گئی ہوگی، چوٹ تو کسی کو بھی لگ جاتی ہے نا۔ میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی، لیکن خاموش ہو گئی۔ اس گھر میں ہر بات کا جواب ایسے ہی مختصر سا ملتا تھا، جیسے کسی کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ کچھ دن بعد ایک اور عجیب بات ہوئی۔ ایک دن میرے سسر کومل کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ گھر میں صرف اکیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج اس کا کمرہ اچھی طرح صاف کر دیتی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے میں اس کی مدد کر سکتی تھی۔ میں پہلی بار اس کے کمرے میں اطمینان سے گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی، پردے بند تھے، کمرہ اندھیرا سا لگ رہا تھا۔ بیڈ کے ساتھ ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر پانی کی بوتل اور دوائیوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ صفائی کرتے کرتے میری نظر اس ڈبے پر پڑ گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اسے کھول لیا۔ جیسے ہی میں نے دوائیاں دیکھیں تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے دوائیوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور پتہ تھا، ایک دوائی تو صاف نیند کی گولی تھی، لیکن دوسری گولی کو تو کوئی بھی شادی شدہ عورت پہچان سکتی تھی۔ وہ حمل روکنے کی دوائیاں تھیں۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں کافی دیر وہ پتہ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سوال آنے لگے۔ ایک کمواری لڑکی کو یہ دوائیاں کیوں دی جا رہی تھیں؟ وہ بھی روزانہ۔ میں نے فوراً تاریخ دیکھی۔ آج مہینے کی 7 تاریخ تھی اور پتے سے 7 گولیاں غائب تھیں، یعنی روزانہ ایک گولی دی جا رہی تھی۔ میرا دل عجیب بے چینی سے بھر گیا۔ کومل کی حالت، اس کے جسم پر نشان، ہر وقت نیند، اس کی ڈری ہوئی باتیں، سب کچھ اچانک میرے ذہن میں ایک ساتھ گھومنے لگا۔ رات کو میں نے دلاور سے بات کی۔ وہ حسب عادت کھانا کھا کر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ کومل کون سی دوائیاں کھاتی ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کے کمرے میں دوائیاں دیکھی تھی۔ ایک تو نیند کی تھی، لیکن دوسری تو حمل روکنے کی دوائیاں تھیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ، تمہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، میری ایک دوست میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، وہ ہمیں دوائیوں کے بارے میں بتایا کرتی تھی۔ وہ فوراً بولا کہ مطلب تمہیں اتنا تو نہیں پتہ نا، تم سے غلطی ہوئی ہوگی۔ میں نے مضبوطی سے کہا کہ نہیں، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی۔ وہ کچھ چڑچڑا سا گیا، پھر بولا کہ دیکھو، مجھے نہیں پتہ ان باتوں کا، میرا کام ہے پیسے کمانا، بابا جانے اور کومل جانے۔ اس کا جواب سن کر مجھے عجیب سا جھٹکا لگا۔ میں نے فوراً کہا کہ کیوں، آپ کی بہن نہیں ہے کیا؟ چھوٹی بہن ہے آپ کی، آپ کو اس کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ بے دلی سے بولا کہ ہمیں کیا، ہماری اپنی زندگی ہے۔ اس لمحے پہلی بار مجھے دلاور عجیب لگا، بہت عجیب۔ وہ اپنی بہن کے بارے میں اتنی لاپرواہی سے بات کر رہا تھا جیسے اسے واقعی کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ میں پوری رات سوچتی رہی۔ اگلے دن میں نے ہمت کر کے منیر چاچو سے بات کرنے کا سوچا، لیکن میں ان سے سیدھا سوال نہیں کر سکتی تھی، یہ بہت شرم والی بات تھی۔
آخر وہ میرے سسر تھی۔ میں نے گھما پھرا کر پوچھا کہ آپ کومل کو ہر وقت نیند کی دوائیاں کیوں دیتے رہتے ہیں؟ وہ فوراً بولے کہ اس کی طبیعت ایسی ہوتی ہے نا، اس لیے انہوں نے بات اتنی جلدی سے ختم کی کہ مجھے آگے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ دوسری دوائیوں کے بارے میں تو میں ویسے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، یہ پردے اور عزت کے خلاف بات لگتی تھی۔ لیکن اب میرے دل میں ایک سوال بیٹھ گیا تھا، بہت گہرا سوال، اور جتنا میں سوچتی تھی اتنا ہی مجھے لگتا تھا کہ اس گھر میں کچھ نہ کچھ بہت غلط ضرور ہو رہا ہے۔ ایک تو ان کے گھر آنا جانا بہت کم تھا، کچھ گھروں میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی خالہ آ رہی ہیں، کبھی پھوپھی، کبھی کوئی بچے چھوڑ گیا تو کبھی کوئی کھانے پر آ گیا۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارا اپنا خاندان بہت مختصر سا تھا، امی ابو کے زیادہ رشتہ دار نہیں تھے، ایک خالہ تھی اور ایک چاچو تھے بس، اور ایک یہ دلاور کے ابو تھے جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ انہی کی وجہ سے میل جول رہتا تھا، کبھی وہ آ جاتے تھے، کبھی بابا ان کے پاس بیٹھنے چلے جاتے تھے۔ لیکن دلاور کے گھر میں آ کر مجھے عجیب خاموشی محسوس ہونے لگی تھی۔ شادی کو 3-4 مہینے ہو چکے تھے، لیکن میں نے آج تک اس گھر میں کوئی مہمان نہیں دیکھا تھا۔ شروع میں تو میں بڑے شوق سے گھر سنوارتی تھی، اچھے برتن الگ رکھتی تھی کہ مہمان آئیں گے تو نکالوں گی، اچھی چادریں تہہ کر کے رکھی ہوئی تھی، ڈرائنگ روم روز صاف کرتی تھی کہ اگر اچانک کوئی آ جائے تو گھر اچھا لگے۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ مجھے یہ بات عجیب لگتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد تو دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی لڑکی والوں کی طرف سے بلایا جاتا ہے، کبھی لڑکے والوں کی طرف سے، کبھی کوئی رشتہ دار نئے جوڑے کو کھانے پر بلاتا ہے۔ کئی مہینے یہی سب چلتا رہتا ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، نہ کسی نے ہمیں بلایا اور نہ کوئی خود آیا۔ ایک دن میں نے یہی بات دلاور سے پوچھ لی، وہ اس وقت کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ہاں کوئی آتا جاتا کیوں نہیں؟ وہ ہنس کر بولا کہ اچھا ہے نا، سب اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، آج کل دعوتیں کرنا کون سا آسان ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ مہمان تو اپنے نصیب کا کھا کر جاتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا کہ کھانے کی بات نہیں ہے، کھانا تو ہر بندہ اپنے گھر کھاتا ہے۔ اب تم ہی سوچو، اگر 10 بندے دعوت پر آ جائیں تو تم اکیلی کیسے ان کو سنبھالو گی؟ میں نے سوچا، پھر کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ وہ فوراً بولا کہ سکون کی زندگی ہے تمہاری نند ہے، لیکن وہ نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کرتی ہے، اپنی دنیا میں رہتی ہے۔ ابو کا تو تمہیں پہلے ہی پتہ ہے، وہ تمہیں بیٹی سمجھتے ہیں، اور ایک غلام تمہیں ملا ہوا ہے جو دن رات تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہے۔ اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، واقعی دلاور میرے ساتھ کافی اچھا تھا، وہ میری ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا، کبھی میرے لیے چاکلیٹ لے آتا، کبھی بازار سے میرے پسند کی چیز اٹھا لاتا، کبھی رات کو دیر تک بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتا رہتا۔ شاید اسی وجہ سے میں اس گھر کی عجیب باتوں کو نظر انداز کرنے لگی تھی۔ ایک رات ہم دونوں کمرے میں بیٹھے تھے، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دلاور غیر معمولی طور پر خوش لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا جوش تھا۔ اس نے اچانک کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ کیا بات ہے؟ وہ بولا کہ میں جانتا ہوں اگلے مہینے تمہاری سالگرہ ہے، میں یہ بات تمہیں تمہاری سالگرہ پر بتا کر گفٹ دینا چاہتا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ بات بھی گفٹ بنتی ہے کیا؟ وہ مسکرایا، پھر بولا کہ کیونکہ بات ہی بہت بڑی ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ آج تم پریشان لگ رہی ہو، اسی لیے ابھی بتا دیتا ہوں، اگلے مہینے ہم لوگ الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً کہا کہ کیا مطلب؟ وہ بولا کہ بس اچھے پیسے کمائے ہیں، کافی دنوں سے سیونگ کر رہا تھا،
ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا ہے، ہم دونوں میاں بیوی وہاں جا کر رہیں گے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، ہر لڑکی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ کوئی لڑکی یہ خواب نہیں دیکھتی کہ وہ دیور، نند اور ساس سسر کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر وہ ہلکا سا ہنس کر بولا کہ یہ میرا تمہارے لیے گفٹ ہے۔ میں واقعی حیران تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس سے الگ گھر کی بات نہیں کی تھی۔ دل میں خواہش ضرور تھی لیکن زبان پر کبھی نہیں لائی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ اور آپ کے ابو اور بہن، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ وہ لاپرواہی سے بولا کہ ہوگا مسئلہ تو ہوگا، ہم کیا کریں، ہماری اپنی زندگی ہے۔ پھر وہی الفاظ، ہماری اپنی زندگی ہے۔ وہ یہ جملہ اتنی بار بولتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے عجیب لگنے لگتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید مجھے کچھ کہنا چاہیے، آخر اس کے ابو اور بہن تھے، خاص طور پر کومل کی حالت تو ایسی تھی۔ لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ میں نے سوچا کہ جب میرا شوہر خود بنا میرے کہے مجھے الگ گھر میں رکھنے جا رہا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ پہلی بار مجھے لگا شاید واقعی میری زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ مجھے میرے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تم آہستہ آہستہ اپنی پیکنگ کر لو، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا، اپنی امی ابو کو بھی نہیں، اور نہ ہی میرے ابو کو، نہ کومل سے اس بات کا تذکرہ کرنا۔ میں نے وجہ پوچھی تو دلاور نے کہا کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا، جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب سب کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد میں چپ چاپ تھوڑا تھوڑا سامان الگ رکھنے لگی۔ کبھی اپنے کپڑے تہہ کر کے بیگ میں رکھ دیتی، کبھی اپنی چیزیں سمیٹتی، لیکن سب کچھ اتنی احتیاط سے کرتی کہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس دن بھی میں یہی کر رہی تھی۔ کومل حسب عادت اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، نہ دلاور تھا نہ میرا انکل۔ میں الماری کے سامنے بیٹھی کپڑے تہہ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو محلے کی ایک عورت کھڑی تھی۔ عمر درمیانی تھی، ہاتھ میں دوپٹہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، چہرے پر عجیب سا غصہ تھا۔ اس نے سلام کے بعد فوراً کہا کہ اس گھر میں کوئی چیز بھیج دو، تو واپس ہی نہیں ہوتی۔ اتنے مہینے ہو گئے، ہماری ایک پلیٹ آئی ہوئی ہے، رمضان سے مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں۔ میں فوراً شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ بتا دیں کون سی پلیٹ ہے، میں بھی دے دیتی ہوں۔ اس نے پلیٹ کا رنگ بتایا۔ میں اندر گئی اور کافی دیر برتن دیکھنے کے بعد وہ پلیٹ ڈھونڈ کر لے آئی۔ جیسے ہی میں نے پلیٹ اس کے ہاتھ میں دی، وہ چند لمحے مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی کہ تم کیوں اس گھر میں آ گئی بیٹی، یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکا۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ پہلے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ تمہارا یہ جو سسر ہے نا، اس نے لڑکی خرید کر اس سے شادی کی ہے، اور کیا برا ہوتا ہے؟ مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا کہ کون سی لڑکی؟ اس گھر میں تو صرف میری نند اور میرا شوہر ہی ہوتے ہیں۔ وہ عورت اچانک ہنسنے لگی، ایسی ہنسی جیسے اسے میری بات پر ترس آ گیا ہو۔ پھر وہ بولی کہ اچھا تم سے یہ جھوٹ بولا گیا ہے، وہ تمہاری نند نہیں ہے، وہ تمہاری ساس ہے۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، میں ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ عورت بولتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر اٹھایا گیا تھا، اس کے گھر والوں نے پیسوں کے لیے بیچ دیا تھا، پھر تمہارے سسر نے اس سے شادی کر لی۔ شروع میں وہ بہت بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، بہت شور مچاتی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کو دوائیوں پر لگا دیا گیا۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اچانک میرے ذہن میں سب کچھ ایک ساتھ گھومنے لگا۔ کومل کا مجھے دیکھ کر ڈر جانا، بار بار کہنا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اس کے جسم پر نشان، ہر وقت نیند، حمل روکنے کی گولیاں، سب کچھ مجھے لگا جیسے اچانک سارا راز میرے سامنے کھل گیا ہو۔ وہ عورت شاید کافی دیر سے دل میں یہ بات لیے بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی
اس نے کہا کہ پورا محلہ جانتا ہے لیکن کوئی بولتا نہیں، سب اپنے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں۔ تم ابھی نئی ہو اس لیے تمہیں کچھ نہیں پتا۔ میرے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ پلیٹ لے کر چلی گئی اور میں وہیں دروازے کے پاس کھڑی رہ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شام تک میں عجیب خوف میں رہی۔ جب دلاور گھر آیا تو میں نے اسے آتے ہی روک لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے آخر میں پوچھا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا کہ ہاں، مجھے پتا تھا۔ یہ سن کر میرے دل کو جیسے دھچکا لگا۔ میں نے غصے میں کہا کہ پھر آپ بھی چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اس گھر میں ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولا کہ میں کیا کر سکتا تھا، اپنے باپ کے خلاف جاتا، اور ویسے بھی اس لڑکی کے گھر والوں نے خود اسے بیچا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ اس کے گھر والے بھی برے تھے، آپ کا باپ بھی برا ہے، لیکن آپ تو اچھے انسان ہیں، آپ مدد کیوں نہیں کرتی؟ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا کہ ایک دفعہ ہم یہاں سے نکل جائیں، میں خود پولیس میں رپورٹ کروں گا۔ میں نے پہلے سے یہی سوچا ہوا ہے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ سچ؟ اس نے فوراً کہا کہ ہاں۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے میرے دل کو سکون پہنچا۔ کم از کم دلاور مکمل بے حس نہیں تھا، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں ایک اور احساس بھی آیا۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، منیر انکل واقعی اچھے آدمی نہیں تھے۔ ان کی میٹھی باتوں کے پیچھے اتنی خوفناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس رات میں بہت دیر تک سو نہیں سکی۔ کومل کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا۔ اب مجھے اس کی ہر وہ بات سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ پاگل نہیں تھی، وہ خوف زدہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی زندگی اس سے چھین لی گئی تھی۔ اگلے کچھ دن بہت عجیب گزرے۔ میں اب کومل کو پہلے سے مختلف نظر سے دیکھنے لگی تھی۔ جب وہ خاموشی سے دیوار کو دیکھتی رہتی تو میرا دل بھر آتا۔ جب منیر انکل اسے دوائی دیتے تو مجھے غصہ آنے لگتا، لیکن ہم دونوں نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ منیر انکل کو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے دلاور کو بہت سمجھایا۔ وہ کہتے رہے کہ الگ ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، یہاں آرام سے رہو۔ لیکن دلاور اس بار اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہماری اپنی زندگی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد دل سے فیصلہ کر لے تو پھر اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اب واقعی اسے کوئی نہیں روک سکا۔ ہم لوگ اپنے نئے فلیٹ میں آ گئے۔ چھوٹا سا گھر تھا لیکن عجیب سکون تھا وہاں۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں واقعی اپنی زندگی میں جی رہی ہوں۔ لیکن منیر انکل کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ دلاور کیا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنے نئے گھر میں سیٹ ہوئے، دلاور نے رپورٹ کر دی۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ پھر جیسے اچانک سب کچھ بہت تیزی سے ہونے لگا۔ NGO والے آ گئے، شاید وہ ویسے ہی کسی ایسے کیس کے انتظار میں تھے۔ پولیس بھی آئی، پھر کافی پوچھ گچھ ہوئی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کومل سے پوچھا کہ کیا وہ وہاں رہنا چاہتی ہے، اور اس نے فوراً کہہ دیا کہ نہیں، وہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب سا سکون آ گیا۔ کم از کم اب اس کی مرضی پوچھی جا رہی تھی۔ پھر وہ لوگ اسے وہاں سے لے گئے۔ اس دن جب وہ جا رہی تھی تو پہلی بار میں نے اس کے چہرے پر خوف سے ہٹ کر کوئی اور چیز دیکھی تھی، امید۔ کئی ہفتے بعد ایک دن میں اور دلاور اسے ملنے گئی۔ وہ عورتوں کے ایک سینٹر میں تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے بہت بہتر لگ رہی تھی۔ اس کے بال صاف تھے، چہرے پر رنگ واپس آ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے حلقے بھی پہلے سے کم تھے۔
وہ ایک کمرے میں دوسری عورتوں کے ساتھ بیٹھی کپڑے سینا سیکھ رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ پہلی بار اس نے مجھے دیکھ کر ڈرنے کے بجائے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس نے آہستہ سے ہمارا شکریہ ادا کیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی کہ میں زندگی بھر تم لوگوں کا احسان نہیں بھولوں گی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ پھر بولی کہ اب میری اپنی زندگی ہوگی، میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں گی اپنی زندگی کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی ہوئی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید ہم نے واقعی کوئی اچھا کام کیا ہے۔ واپس آتے ہوئے میں گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ زندگی عجیب ہوتی ہے، کبھی انسان جن لوگوں کو سب سے اچھا سمجھتا ہے وہی سب سے خطرناک نکلتے ہیں، اور کبھی جن رشتوں سے انسان ڈرتا ہے وہی اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ میں نے دلاور کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ مکمل اچھا انسان تھا یا نہیں۔ شاید اس نے بہت دیر سے قدم اٹھایا تھا، شاید اسے پہلے بولنا چاہیے تھا، لیکن کم از کم آخر میں اس نے خاموش رہنے کے بجائے صحیح کام کیا، اور کبھی کبھی شاید یہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔